السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہم حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے اسباق پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ربیع نے روایت کی ہے کہ میں نے خلیفہ ہارون رشید کے مکہ مکرمہ گیا کہ ہمراہ مکہ مکرمہ گیا۔ جب ہم حج کر چکے تو خلیفہ نے مجھ سے فرمایا کیا اولیاء اللہ میں کوئی یہاں موجود ہیں تاکہ ہم ان کی زیارت کریں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، عبد الرزاق صنعانی یہاں موجود ہیں۔ خلیفہ نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے اور کچھ دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے۔ تو جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو خلیفہ نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان پر کچھ قرض ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ خلیفہ نے فرمایا ان کا قرض ادا کر دینا، اور وہاں سے نکل کر کہا اے فضل، میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ بزرگ آدمی کو دیکھوں۔ تو میں نے کہا حضرت سفیان بھی یہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب واپس ہونے کا ارادہ کیا تو خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے ان کے قرض کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے ذمہ قرضہ ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا ان کا قرضہ ادا کر کے باہر نکل کر لیکن میرا ابھی تک مقصود حاصل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا مجھے یاد آیا کہ حضرت فضیل بن عیاض بھی یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ میں خلیفہ کو ان کے پاس لے گیا۔ آپ اس وقت جھروکے میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون؟ میں نے جواب دیا امیر المومنین ہے۔ فرمایا ہمیں امیر المومنین سے کیا کام؟ میں نے کہا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کو جائز نہیں کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، لیکن راضی بقضا اہل رضا کے نزدیک رضا ہمیشہ کی عزت ہے، تو اسے میری ذلت سمجھتا ہے، لیکن میں حکم الہی پر راضی ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے اتر آئے، دروازہ کھولا، چراغ گل کر دیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون رشید آپ کو مکان کے اندر تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ خلیفہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو آپ نے فرمایا کاش وہ ہاتھ جس سے زیادہ نرم میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اگر وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو فرمایا اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین، آپ کے دادا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک قوم پر امیر بنا دیجیے۔ حضور نے فرمایا میں نے آپ کے نفس کو آپ کے جسم پر امیر کر دیا، یعنی آپ کا ایک ایک سانس عبادت الہی میں اس سے بہتر ہے کہ خلقت آپ کی فرما برداری کرے، کیونکہ امارت قیامت کے روز شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے خلافت پر مقرر کیا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ اور رجا بن حیات اور محمد بن کعب کو فرمایا کہ میں ان مصائب میں مبتلا ہوں، میں ان سے نجات پانے کی کیا تدبیر اختیار کروں؟
کیونکہ میں تو اس خلافت کو اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگ اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے روز عذاب الہی سے نجات چاہتے ہیں تو بوڑھے مسلمان کو اپنے باپ کی طرح، اور جوانوں کو بھائیوں کی طرح، اور لڑکوں کو اپنے بیٹوں کی طرح جانیے، پھر ان سے ایسا برتاؤ کیجیے کہ گھر میں اپنے باپ، بھائی اور بیٹے سے کیا کرتے ہو۔ یہ سارا اسلامی ملک آپ کا گھر، اس کے رہنے والے آپ کے اہل و عیال۔ اپنے باپ کی زیارت خدمت کرو، اپنے باپ کی اور اپنے بھائی کی عزت کرو، اور اپنے بیٹے سے بھلائی کرو۔ اس کے بعد حضرت فضیل نے فرمایا، امیر المومنین میں ڈرتا ہوں آپ کا یہ خوبصورت چہرہ آتش دوزخ میں گرفتار ہو جائے، اس لیے اللہ سے ڈریں، اس کا حق بہتر طور پر ادا کریں۔ اس کے بعد ہارون نے کہا کہ آپ پر کچھ قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ اس کی بندگی ہے، اگر مجھ سے اس سے بابت پکڑے تو مجھ پر افسوس ہے۔ اور خلیفہ نے کہا لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا اللہ عز و جل کی حمد اور اس کا شکر ہے، اس کی بہت نعمتیں مل رہی ہیں اور مجھے اس کی ذات سے کچھ شکوہ نہیں جس میں اس کے بندوں سے کچھ مدد مانگو۔ تو خلیفہ نے 1000 دینار نکالے، آپ کے سامنے رکھ کر کہا کہ اپنی کسی کام میں لگا دیجیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا امیر المومنین، تو پھر میری یہ سب نصیحتیں آپ کے لیے کچھ فائدہ مند تو نہ ہوئیں؟ یہیں آپ نے اور بے انصافی شروع کر دی۔ خلیفہ نے پوچھا میں نے کیا بے انصافی کی؟ پھر میں تو آپ کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور آپ مجھے بلا میں ڈالتے ہیں، یہ ناانصافی تو نہ تو اور کیا ہے؟ یہ سن کر ہارون اور فضل دونوں آپ کے پاس سے روتے ہوئے نکلے۔ ہارون نے کہا اے فضل بن ربیع، بادشاہ در حقیقت فضیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا اور اہل دنیا سے اعراض کرتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دنیا داروں کی محض دنیا کی وجہ سے کوئی خاطر تواضع نہیں۔ اللہ پاک ہماری اس تحریر کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے سبق میں جو حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس سبق کا سارا مفہوم واضح طور پر مجھے آپ کو نظر آیا۔ ایک درویش کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس تشریف لے گئے، اور جب حضرت فضیل بن عیاض کے پاس گئے تو فضیل بن عیاض سے نصیحتیں لیں اور انہوں نے مسلسل نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں دلیلوں کے ساتھ کی۔ فضیل بن عیاض کی سابقہ زندگی کو اگر دیکھیں تو فضیل بن عیاض کی سابقہ زندگی ایک چور اور ڈاکو کی زندگی تھی، جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ قابل نفرت تھی، بہت زیادہ۔ یہ آواز اونچی نہیں ہے، آدمیوں کے مطابق آواز ہونی چاہیے، سپیکر والے ذمہ دار ہیں۔ تو معاشرے میں بظاہر وہ ایسی قابل نفرت آواز تھی، زندگی تھی، لیکن جب اللہ پاک نے دل کا انتخاب کیا اور اللہ نے دل کی دنیا کو چنا اور دل کی دنیا کا انتخاب ہوا، تو پھر وہی شخص تھے جن کے پاس خلیفہ اور اہل اللہ بزرگ درویش جاتے تھے اور جا کے ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک چیز کی واضح دلیل ہے، جو چیز آپ نے سنی، یہ ایک چیز کی واضح دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر آئے اور اس کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو پچھلی زندگی کو دیکھ کر اس کی موجودہ زندگی سے اگر ہم نے نصیحت اور ہدایت نہ پائی تو ہم خود دنیا کے سب سے بڑے محروم ہیں، ہم خود محروم ہیں دنیا کے سب سے بڑے۔
کہ فضیل بن عیاض کی جو پچھلی زندگی تھی وہ اور تھی، اور جو موجودہ زندگی یہ اور ہے۔ ہارون کو خبر تھی، فضل بن ربی کو خبر تھی کہ فضیل کی سابقہ زندگی میں چوری اور ڈاکے تھے، ان کو خبر تھی، لیکن انہوں نے شہر مقدس میں جس ہستی کو تلاش کیا وہ اسی کا انتخاب کیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ اور قدرت کاملہ سے ان کو اپنا قرب دیا تھا، اور ان کو اپنی محبت دی تھی، اور ان کو اپنی ذات کا تعلق دیا تھا۔ اسی قرب اور قدرت کاملہ سے، اپنی محبت اور قرب سے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں میں قبولیت دی تھی، ان کی زیارت میں برکت دی تھی، ان کی دعاؤں میں قبولیت دی تھی، ان کی زیارت میں برکت دی تھی۔ اسی لوگ چل چل کے جاتے تھے اور جا کے دعائیں کراتے تھے، نصیحتیں لیتے تھے۔ زندگی کا یہ سبق میرے آپ کے لیے، پہلے میرے لیے ہے کہ ہمارے دل میں استخفاف نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں ہلکا پن، ہلکا پن۔ یہ کل کا آدمی تو ہے ہمارے سامنے، آج بزرگ بن گیا، یہ کل ہمارے گلی محلے میں تو تھا، ہمارے قریش کے قبیلے میں، آج کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ یہی لفظ کہتے تھے۔ جاگ رہے ہیں؟ یہی لفظ کہتے تھے، اور وہ ظالم استخفاف، ہلکا پن اتنا ان کا آگے بڑھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، الفت اور آپ کے تعلق سے دور رہ گئے، اور حضرت خواجہ اویس کرنی اور نجاشی جیسے لوگ، ایک یمن میں، ایک حبشہ میں، افریقہ میں، وہ دور بیٹھ کے ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی زیادہ تھی، وہ دور رہ کے فیضیاب ہو گئے، یہ قریب رہ کے صرف دل میں قدردانی نہیں تھی، محروم رہ گئے، قدردانی نہیں تھی۔ کئی واقعات میں نے پڑھے، کئی واقعات میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پہ لوگ بہت اعتراض کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ وہی تو ہے جس کی زندگی شراب میں اور دھوکے میں اور فریب میں اور ٹاکے میں گزرتی تھی، یہ وہی تو ہے۔ اور جو صاحب نظر تھے، اہل قدر تھے، وہ کہتے تھے وہ بھی زندگی تھی، یہ بھی زندگی ہے، اللہ چاہے جس کو جو زندگی میں عروج عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع عطا فرمائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چاہے جس کو چن لے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کیڑے نکالنے والے؟ میرا رب چاہے جس کو چن لے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، تو اس کے ہمارے ذمے ہے کہ اس بندے کی قدردانی، اس ہستی کی قدردانی ہمارے دل میں ہو۔ اللہ نے چن لیا تھا، اور میرے رب نے ان کا انتخاب کیا تھا، اور جس کا رب نے انتخاب کیا، ہم اس کو جھٹلائیں، ہماری اپنی محرومی ہے۔ رب نے اس کا انتخاب کیا ان کا، ہم اس کو کیوں جھٹلائیں؟ ہم نہ جھٹلائیں۔ اور اگلی اس سے ایک چیز بہت واضح ہے کہ اس وقت کے بادشاہ اللہ والوں کے ہاں رہنا، اللہ والوں کے ہاں ٹھہرنا، اللہ والوں کے ہاں جانا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے تھے اور اپنی نجات اور برکت کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ اللہ والوں کے ہاں جانا، رہنا، بیٹھنا، ان کی صحبت میں۔ یہ تسبیح خانے میں لوگ آتے ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، رہتے ہیں، یہ بڑوں کی نشانی ہے، یہ بڑوں کی نشانی ہے۔ آج تعلیم کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے، علاج کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے، اور کاروبار کے لیے گھر کیا ملک چھوڑنا آسان ہے، اور اللہ سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا اس لیے مشکل ہے، یہ چیز رواج میں نہیں ہے، اور اس کی عظمت اور قدردانی ختم ہو گئی ہے، یہ چیز رواج میں نہیں ہے۔
آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ پرانی رواج کی چیزیں ہیں اللہ والوں کے ہاں، اور پھر اس سے زندگی میں برکتیں اور خیریں اور خوشیاں اور کامیابیاں ہمیشہ ملتی ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رہے، مجمع میں بعض اوقات مجمع میں ایسا صاحب قرب کوئی ہوتا ہے جس کا اللہ کے ہاں تعلق ہوتا ہے، ہمیں بظاہر وہ نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کا اللہ کے ہاں قرب ہوتا ہے، اور رحمت اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ رحمت ایک اللہ والے کی خانقاہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کے ہاں جاتے تھے تو ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آتا تھا، ابھی چراغ نہیں جلتے تھے، رات کے اندھیرے میں ایک بندہ آتا تھا، تو اس رات کے اندھیرے میں جب وہ بندہ مسجد میں آتا تو ایک دم ساری مسجد روشن ہو جاتی تھی، اور اس روشنی کی وجہ اس کے اوپر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، ان کی نظر پڑی تھی، ان کی نگاہ پڑی تھی، اس نگاہ کی یہ تاثیر تھی، اس نگاہ کی کہ وہ جب بھی مسجد میں آتا تو ساری مسجد روشن ہو جاتی تھی اور ساری مسجد منور ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل محفل ہوتے ہیں، جو محفل میں ہوتے ہیں، بظاہر ان کو دیکھنے والا اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کون ہے، اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی یہ کون ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، بظاہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے اور کس مقام کے ہیں اور کس مرتبے کے ہیں، بظاہر خبر نہیں ہوتی۔ یا تو وہ بندہ نظر لے آئے جس نظر سے صاحب نظر کو دیکھ سکے کہ یہ صاحب مقام ہے، یا وہ نگاہ لے آئے، یا وہ دل کی آنکھیں لے آئے۔ چہرے کی آنکھوں سے اللہ کے ولی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ جتنا ہمارے سامنے کوئی باتیں کرے کسی آخری دنیا کی اور کسی پراسرار لاہوتی دنیا کی، ہم چہرے کی نظر سے ولی کو نہیں دیکھ سکتے، چہرے کی نظر سے۔ ولی کو دیکھنے کے لیے دل کی نظر چاہیے، دل کی نگاہ چاہیے، اور جب دل کی نظر ہوگی ہم ولی کو پہچان سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس دل کی نظر نہیں ہے، پھر چپ کر کے ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ولی مل جائے گا۔ آج میں آپ کو دو جگہ بتاتا ہوں۔ پہلی جگہ، سب سے پہلی جگہ وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ پہلے نمبر پہ مکہ ہے اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مکہ، اور دوسرے نمبر پہ مدینہ۔ تو پہلے نمبر پہ مکہ مدینہ، اور دوسرے نمبر پہ کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں صالحین، اللہ کے دوست، مخلصین یا متلاشیان حق، ایسے لوگ جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہاں جمع ہو جائیں، وہاں ہم بھی جمع ہو جائیں۔ کوئی ایسا ذرہ رحمت کا جب اس پہ آئے گا، ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا، وہ ہم بھی رنگے جائیں گے۔ بعض اوقات حج کسی کا قبول نہیں ہوتا، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کا قبول، اور بعض اوقات بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی ایسا نہیں ہوتا جس کی نماز میں خشوع خضوع اور دھیان ہو، اور اللہ کے ہاں اس نماز کی قیمت ہو۔ اس صف میں، اس مسجد میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی نماز کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہو۔ آپ جو یہ صلحاء کا مجمع تلاش کر رہے تسبیح خانے میں، آپ جیسے نیک لوگ، کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام، کس کا کیا مقام،
اور کوئی مقام نہیں تھا، ابھی توبہ کر کے مقام پا گیا۔ کوئی مقام نہیں تھا، حضرت فضیل بن عیاض کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی بھی مقام نہیں تھا، حتیٰ کہ دنیا داروں میں بھی مقام نہیں تھا۔ دنیا کے ان لوگوں میں ان کا مقام تھا جو لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، ان میں مقام تھا۔ لیکن رب کا نظام دیکھیں، جب اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا پھر صاحب مقام بن گیا۔ اب ہماری اس محفل میں، آج کے اس حلقہ کشف المحجوب میں، کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کا بظاہر اللہ کے ہاں مقام نہیں تھا، توبہ کر کے اس نے رب کی بارگاہ میں مقام پا لیا، اس بندے کی قبولیت کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کتنے محدثین ہیں، ایک حضرت زازان تھے، زازان، وہ باجا بجاتے تھے اور بہت زبردست گاتے تھے۔ بس ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سے گزرے اور وہ گانا گا رہے تھے، فرماتے کیا ہی اچھی آواز تھی کہ یہ قرآن پہ لگ جاتی۔ بس یہ بول تھے فقیر کے، کلندر کے یہ بول تھے، کلندر کے یہ بول تھے، اور ان کے دل کی کایا اور دنیا پلٹ گئی۔ اب وہی زازان تھے جس کے سامنے پہلے گانا سننے والے بیٹھتے تھے، اور وہی زازان تھے کہ ان کے سامنے پھر وہ لوگ بیٹھتے تھے جو مدینے والے کی معرفت اور کائنات کی معرفت اور رب کی محبت پاتے تھے۔ ہماری اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا فرد ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کے بظاہر کوئی مقام اور وقار نہ ہو، لیکن اللہ سے اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا وہی برکتیں، خیریں، خوشیاں اور کامیابیاں پائے گا، اس کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا۔ اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ والوں کو اس لیے تلاش کرتے تھے کہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں اور ان کی صحبت اور محفل میں جا کے کچھ حاصل کریں، اس لیے تلاش کرتے تھے۔ اور دیکھیں ایک بات ذہن نشین رہے، محفل کا فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں محفل کی قدردانی ہوگی، محفل کا نفع اس کو ہوگا جس کے دل میں محفل کی قدردانی ہوگی، اور محفل کا نفع اس کو ہوگا جس کے دل میں قدردانی ہوگی۔ بے قدری سے اگر بیٹھا رہا، شک کی نظر سے، شبہ کی نظر سے، بدگمانی کی نظر سے، غلطیوں کی تلاش کرنے کی کیفیت میں، وہ موجود ہو کے بھی موجود نہیں ہے، وہ نفع مند نہیں ہوگا، اس کو نفع نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ وہ وہاں سے نقصان اٹھا کے چلے گا، نفع اٹھا کے نہیں چلے گا، وہ بے فائدہ چلے گا، وہ بے نفع چلے گا۔ اس لیے کہا کسی اللہ والے کی محفل میں جائیں تو باوضو جائیں۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک درویش نے اسے دیکھ کے فرمایا تو بے وضو بیٹھا ہے، اٹھ جا وضو کرا۔ اس نے کہا جی وہ جو وضو ہے، فرمایا نہیں، حاضری کا وضو نہیں ہے، جسم کا وضو ہے، جسم کا وضو پانی سے ہوتا ہے اور حاضری کا وضو ادب سے ہوتا ہے، تیرے پاس حاضری کا وضو نہیں ہے، حاضری کا وضو کر کے اٹھ کے آ، جلدی جا، حاضری کا وضو کر۔ حاضری کا جب وضو ہوگا اس حاضری میں حضوری نصیب ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دنیا سے دیتا ہوں۔ محنت کرنے کے بعد اگر جیب مال سے بھری تو اسی کا نام حضوری ہے۔ محنت بھی کی، جان بھی ماری اور جیب خالی رہی تو کہتے ہیں میں جان مار کے بھی جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، خالی ہی خالی ہوتا ہے۔
محنت کرنے کے بعد اگر جیب بھر گئی، مال آیا، چیزیں آئیں، ضرورتیں پوری ہوئیں، اس کی مثال حضوری کی ہے۔ عبادت کی، تسبیح کی، ذکر کیا، اعمال کیے، اور اس کے بعد حضوری مل گئی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مل گئی، سمجھ لے جیب بھر گئی۔ کچھ بھی نہ کیا اور حضوری نہ ملی تو سمجھ لے جیب نہ بھری ہے۔ حاضری ہوئی، حضوری نہ ہوئی، اور حاضری پانی کے وضو سے ہوتی ہے اور حضوری ادب کے وضو سے ہوتی ہے۔ دیکھنے کا ادب، سننے کا ادب، بیٹھنے کا ادب، اور دل کی کیفیتوں کو توجہ سے لینے کا ادب۔ کہیں ایسا نہ ہو بار بار کا آنا ادب کی کیفیتوں کو کھو دے اور ادب اندر سے نکل جائے اور انسان پھر صرف جسم کی حاضری میں آ جائے، روح کی حاضری نہ ہو۔ پھر جسم کی حاضری ہو، روح کی حاضری نہ ہو۔ روح کی حاضری جسم کی حاضری سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ روح کی حاضری جسم کی حاضری سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو اللہ والے تھے، یہ بادشاہ جو جاتے تھے درویشوں کے پاس، یہ روح کی حاضری لینے جاتے تھے، کیونکہ ان کے اندر خوف خدا تھا۔ دولت کے خزانے ان کے پاس موجود تھے، دولت کے خزانے ان کے پاس موجود تھے، لیکن وہ سارے خزانوں کو چھوٹا سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ روح کی حاضری ہماری ساری ضرورتوں سے افضل ضرورت ہے۔ روح کی حاضری ساری ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے، روح کی حاضری۔ وہ یہ سمجھتے تھے، روح کی حاضری۔ ہم کتنے عرصے سے جا رہے تسبیح خانے میں، اور کتنے عرصے سے تسبیح خانے کے درس، مراقبہ، یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ساری چیزیں شامل ہونے کے بعد کیا ان ساری چیزوں کے بعد ہمارے اندر روح کی حاضری اور حضوری نصیب ہوئی ہے؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ حضوری کی علامت کیا ہے؟ کیا حضوری نصیب ہوئی؟ اگر حضوری نصیب ہوئی، اگر حضوری نصیب ہوئی، ہم دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں۔ اور اگر حضوری نصیب نہیں ہوئی تو حاضری نہ چھوڑیں، حاضری نہ چھوڑیں اور حضوری کا فکر کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بندہ رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، اور میں اسے نماز سے نہ روکنا، ایک وقت ہے کہ وہ چوری سے رک جائے گا۔ مفہوم ہے، حاضری سے نہ روکیے گا، ایک وقت آئے گا یہ حاضری حضوری پہ لے آئی کہ حاضری سے نہ روکیے گا، حاضری سے نہ روکیے گا کہ اتنا عرصہ ہوا مجھے حضوری ملے ہی نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو حاضری ہوئی ہے اس کو حضوری بنا، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو میسر ہے اس کو مؤثر بناؤ، جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں، مؤثر بنائیں۔ جو حاضری ہو چکی اس پہ حضوری آ جائے، اور اس کی حضوری وہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہارون کی ایک بزرگ کے ہاں حاضری ہوئی، حضوری نہیں ملی۔ دوسرے بزرگ کے ہاں حاضری ہوئی، ابھی حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی پڑھا نا ہم نے، حضوری نہیں ملی۔ جب تیسرے درویش کے ہاں حاضری ہوئی، یہاں حضوری ملی، کہتے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ لکھا ہے کہ روتے روتے دونوں فضل بن ربی اور ہارون رشید رخصت ہوئے، اور پہلے لکھا ہے کہ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ یہ حضوری ملی، یہ حضوری ہمارا مطلوب ہے، یہ حضوری ہمارا مطلوب ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے نام کے ساتھ لقب تھا دائم حضوری، دائم حضوری، دائم حضوری۔
ایک عہدہ ہوتا ہے وزیر حاضر باش. پہلے ایک عہدہ ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ وزیر جو ہر وقت حاضر ہوتا تھا اور بادشاہ کی ہر الجھن میں اس کو سلجھانے میں فکر مند رہتا تھا، اسے وزیر حاضر باش کہتے تھے. ہمیں کشف المحجوب کا حلقہ میسر ہوا. اس کو مؤثر کیسے بنائیں اور اس کی حضوری کیسے حاصل کریں؟ اس کی حضوری کیسے حاصل کریں؟ اس کو مؤثر بنائیں اور اس کی حضوری کیسے حاصل کریں؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ جب تک ہمارے اندر یہ فکر آئے گی نہیں، بات نہیں بنے گی. ایک جج صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں پرائمری ٹیچر، ریٹائرڈ ہو گئے اب وہ، کہنے لگے میں پرائمری ٹیچر تھا، منچنا آباد کا رہنے والا، ضلع بہاول نگر. میں پرائمری ٹیچر تھا. میرے جی میں آیا کہ میں نے سی ایس پی افسر بننا ہے، بس اب بڑا افسر بننا ہے، اور ساری عمر میں نے ماسٹر جی نہیں کھلوانا. اس کے الفاظ تھے، ماسٹر جی نہیں کہلوانا. پھر کہا کہ میں نے عزم کیا اور میں نے آگے پڑھنا شروع کیا، آگے پڑھنا شروع کیا، اور امتحان دیے، آگے بڑھا. پھر میں نے ایک کلاس پاس کر لی، پھر دوسرا پاس کر لی، پھر ساتھ میں استاد بھی رہا، ماسٹر صاحب بھی رہا، اور حتیٰ کہ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور میں سول جج بن گیا. ایک پرائمری کا ٹیچر، استاد سول جج بن جائے اور موسٹ سینئر سول جج ریٹائرڈ ہو. آج وہ ایک کالج ہے، کوئی لا کالج، اس کا بہت بڑا وہ استاد ہے، انہوں نے اس کو لے لیا. اس نے فیصلہ کیا، اس نے فیصلہ کیا. ہماری نانی اماں کے گھر کے ساتھ ایک ہوتا تھا اللہ دتا مستری، ڈٹو کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. وہ اکثر دیوار ٹیڑھی دیتا تھا، تعمیرات والی نا، اور اس کو کہتے کہ استاد جی یہ دیوار ٹیڑھی ہے، تو اس کا ایک لفظ تھا، کیرا کچھ تھی سی کیرا کچھ کرے سوں، شام تھی سی گھر پہ بیسوں. کیرا کچھ تھی سی کیرا کچھ کرے سوں، ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا جو کچھ کریں گے، شام ہوگا گھر چلے جائیں گے. مستری اللہ دیتے نے ساری عمر سیکھنے کا فیصلہ کیا نہیں، اور ٹیچر نے ساری عمر فیصلہ کیا کہ میں نے بڑا مقام اور وقار پانا ہے. ہمیں حاضری نصیب ہو رہی ہے جمعرات کے درس کے نام پہ، حلقہ کشف المحجوب کے نام پہ ہمیں حاضری نصیب ہو رہی ہے. اب نے اس حاضری کو حضوری کیسے بنانا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو حضوری پا چکے ہیں، الحمدللہ، جو حضوری پا چکے ہیں اور جو حضوری حاصل کر چکے ہیں اور جو حضوری کے مقام اور مرتبے تک پہنچ چکے ہیں. اور کتنے مجھ جیسے ایسے ہم سارے ہیں کہ جو سیکھنے والے ہیں اور حضوری کی تلاش میں ہیں، پر حضوری کی تلاش کریں گے تو حضوری ملے گی یا بغیر تلاش کیا ملے گی؟ بولیں، حضوری کی تلاش کریں گے تو حضوری ملے گی، بغیر تلاش کے تو حضوری نہیں ملے گی. حضوری تو تلاش کا نام ہے. ہم آئے اور حضوری نہ ملی، یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ نہ سوچا نہیں، اس کے لیے محنت نہیں کی، اگر کی ہے تو اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. اس نے کہا چائے گرم کر کے لے آ، وہ گرم بھی کر لایا، گرم بھی تھی پر گرما گرم نہیں تھی، لبسوز نہیں تھی. میں نے کوئٹہ سے لاہور کا سفر کیا ٹرین پہ، بہت پرانی بات، آج سے کوئی 30 سال پہلی بات ہے. ایک صاحب ہر اسٹیشن پہ چائے کی ایک کیتلی پیتے تھے، پوری کیتلی پیتے تھے، اور وہ کہتے تھے گرم لاؤ. یوں اٹھا کے دیکھتا تھا، اس میں اگر ایسی ہوائیں یعنی
بخارات نکلتے تھے، جس کو ہاتھ جس سے جلے وہ تو ٹھیک، تھوڑے سے نکلتے، کہہ رہے یہ چائے لے جاؤ گرم نہیں ہے. وہ گرم نہیں پیتا تھا، گرما گرم سے بھی کوئی اگلا لفظ میرے پاس نہیں ہے، وہ پیتا تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ پہلے ایسے پیتے تھے؟ کہا نہیں. کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے چائے گرم پینی ہے، پھر میں نے اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے اندر کو گرم چائے پینے کا عادی بنانا شروع کیا. اب جب تک وہی مطلوبہ گرم نہ ہو تو مجھے وہ چائے ہی نہیں لگتی. ہم حاضری کے بعد اس کو حضوری کیسے بنائیں؟ اللہ کے ہاں حضوری ہے. کہ کون ہے جو بہترین عمل لے آئے؟ کون سی آیت ہے؟ احسنو عملا، بہترین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. مولا تیرا ذکر، تیرا شکر پر عبادت کا حسن، عبادت کا حسن یہ ہے حضوری. عبادت کا حسن یہ حضوری ہے، یہ حضوری ہے. جب یہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے، پھر بندے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. بندے کو بعض ڈرائیور ہوتے ہیں، بعض کو ڈرائیونگ میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے. حاضری تو سب ڈرائیوروں کی ہوتی ہے، بعض کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے. اور میں ایک دفعہ، ہمارے بہت بڑے کامیاب ڈرائیور بھی ہیں، استاد جی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے سفر کیا ایک بس پہ، کوئی پونے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر تھا. 72 سیٹر بس تھی، اور اس کی ڈرائیونگ دیکھ کے خود استاد کہنے لگا، خود ماہر تھا، اتنا ماہر تھا کہ آنکھوں دیکھا حال ہے. جیپ، بڑی جیپ دور سے دوڑا کے بڑی نہر کے پار لے گیا، بڑی نہر، اڑتی جیپ گئی اور نیچے نہیں گری. بہت استاد ماہر ڈرائیونگ کا، صحرا شکار اس کا ماہر. اس کی ڈرائیونگ پہ مجھے کہنے لگا، بڑی زندگی کے بعد کوئی استاد دیکھا ہے. یبلیاں تو سارے مارتے ہیں، یہ لفظ اس کے مجھے یاد ہیں. بڑی زندگی کے بعد کوئی استاد دیکھا ہے. واہ، ڈرائیو کر رہا. بس 72 سیٹر بھری ہوئی، بندے درمیان میں سارے کھڑے ہوئے، چھت بھی بھری ہوئی، بس پہ بوجھ ہے، اور جگہ جگہ سواری اتار بھی رہا اور چھوٹے اسٹیشن پہ بٹھا بھی رہا. ٹھیک، کہنے لگے بڑے عرصے کے بعد کوئی استاد دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ ڈرائیونگ میں حاضری سب کی ہے، حضوری کسی کی ہے. اچھا، کھانا تو سارے بناتے ہیں، پکاتا کوئی ہے؟ یا کھانے تو سارا پکاتے ہیں، یا لیکن بناتا کوئی ہے؟ وہی ساری چیزیں لا کے دی. اس نے ایک نوالا ڈالا، کہنا الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کھا لیں. بھائی کھانے کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے سنا ہے کھانے پہ اعتراض نہیں. ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں، ایسے کھانا کا ایسے چکھا اور الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کھائیں. بھائی آپ کھائیں. اس نے کہا یہ بڑوں سے سنا ہے کھانے پہ اگر کھانا اچھا نہ لگے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چپ کر کے ایک طرف ہٹ جانا چاہیے. وہی اجزاء کسی کو دیے، اس نے کھانا پکایا، اور کھانا کھاتی کہنے لگے واہ. کراچی کے ایک صاحب نے کھانا کھلایا، کہنے لگے میاں سالن لگا ہے. یہ نہیں ہے کہ شوربہ ادھر سے ڈبکی لگاؤ ادھر جا کے نکلو، بس ذرا سالن اکرام سے کھائیے گا. لفظ سمجھے؟ لگا ہے. کشتیاں نہیں بنانی سالن کی، لگا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈبکی ادھر سے لگاؤ ادھر جا کے نکلو.
کھانے کا اکرام، سالن کا اکرام کیجئے گا، سالن کا اکرام کیجئے گا۔ کہیں سالن ختم کر بیٹھے روٹیاں پڑی ہوں، مقصود ہوا یہی سالن ہے، یہی روٹی ہے، اسی سے گزارا مزارا کی وہ سالن حضوری والا سالن تھا۔ سالن کسی نے بنایا، سالن کسی نے پکایا، اس کے ذائقے میں فرق ہے، روٹی کے ذائقے میں فرق ہے۔ اس دن میں نے ایک پیالہ اٹھایا، مٹی کا پیالہ، اتنا ہلکا پھلکا، کاغذی، جیسے لفظ سنا تھا کاغذی، ایسے اٹھایا ایک دم، احساس ہو یہ کیا ہے؟ وہ بھی فن ہے اور اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ کیوں ہماری زندگی میں حاضری تو ہوئی، آج تک حضوری کا فکر نہ ہوا؟ حاضری ہوئی، حضوری کا فکر نہ ہوا، حضوری کا فکر نہ۔ میں گیا ایک درزی سے چولا، یہ چولے کا درزی ہر درزی نہیں ہوتا، یہ جو قمیض بناتے ہیں نا، ہر درزی نہیں بنا سکتا۔ میں اس کے پاس گیا، سنا کہ وہاں محلے میں ایک درزی ہے، چولا بناتا ہے، قمیض بناتا ہے، اور پہلے سے وہ وقت لیا جاتا ہے اس سے۔ تو میں گیا تو گھڑوں کے اندر سپیکر پڑے تھے اور موسیقی گھڑے سے نکل رہی تھی، گھڑے کے اوپر کپڑا باندھا ہوا تھا، سپیکر گھڑے کے اندر تھے، اور گھڑے کو نیچے سے تار کوئی سوراخ جو بھی کیا ہوا اس نے کیا ہوا ہے، اور خود سی رہا تھا۔ میں گیا، سلام کیا، اس نے بند کیا، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کوئی قمیض سلوانی تھی، کہہ رہے آپ نے پہنی تو ہوئی ہے۔ میں نے کہا جس نے سی ہے اس نے مجھے ملنگ سمجھا ہوا ہے، میں ملنگ کو کپڑے نہیں پہنتا، اور اپنے مریدوں سے بھی کہتا ہوں۔ اس دن میں بندے کو دیکھا، داڑھی ادھر، بندہ ادھر، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور میں کہا یہ کیا ہے؟ داڑھی کنگھی دے، صحیح کر، سلیقے سے رکھ۔ اس دن یہاں خدمت کرنے والے کو دیکھا، اتنی بڑی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا مونچھیں رکھنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، مونچھیں بندہ صاف بھی کرا سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی زیادہ بے ہنگم ہو جس میں چڑیاں گھونسلے بنا لیں، یہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ پہنا تو ہوا ہے آپ نے۔ میں نے کہا نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے اس کا۔ کہنے لگا پھر میں تو وقت لوں گا۔ میں کہا جتنا وقت لے لیں۔ سلائی کتنی لیں گے؟ کہنے لگا 250 روپے لوں گا۔ میں نے کہا 250 میں تو 3 سوٹ سی کے دیتے ہیں۔ کہہ رہے میری اتنی ہی ہوگی۔ اس دن میں 250 میں 3 سوٹ سل جاتے تھے اچھے، اتنی ہوگی، میں دوں گا۔ کہہ رہے کڑھائی کرنی ہے؟ میں نے کہا میں نے کڑھائی والا آج تک نہیں پہنا، میں سادہ پہنتا ہوں۔ اور کوئی؟ بس میں نے کہا ایسی ہے، سادہ سا ہو پر سلا ہوا ہو جائے گا۔ اور جب اس نے مجھے سلا ہوا دیا تو واقعی سلا ہوا دیا۔ پرانا ہو گیا، پھٹتا تھا، میری کوشش تھی اس کو پیمند لگاؤں۔ ایک دفعہ پھٹ گیا، جو کاغذ والی ٹیپ ہے میں نے اس کے اندر کی سائڈ پہ لگائی، باہر سے نظر نہ آئے، اندر کی سائڈ پہ کاغذ والی ٹیپ لگائی کہ یہ پھٹا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ احسن، حسن۔ اللہ میرا کہتا ہے قیامت کے دن عمل کا وزن اس کا بقدر اخلاص اور کس انداز سے میں تو نے عمل کیا، ہمارے ہاں یہ چیز تولی جائے گی۔ وہ ایک قمیض سی ہوئی، ایک چولا سیا ہوا، پر اس کے اندر فن تھا، اور وہ سیا ہوا بتا رہا تھا کہ کیا سیا ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دنیا کی مثالیں سمجھنے میں مجھے آپ کو سہولت رہے کہ حاضری تو ہوئی، حضوری نہ ہوئی، اور حضوری ہوئی بھی نہیں، اور میں تڑپا بھی نہیں، میں پریشان بھی نہیں ہوا، میں تڑپا بھی نہیں، میں پریشان بھی نہیں ہوا، اور میں نے اس کی جستجو بھی نہیں کی، اور میں نے اس کی تلاش بھی نہیں کی، اور میں اس کے لیے بے چین بھی نہیں ہوا۔ بس ٹھیک ہے، ایک ترتیب چل رہی ہے۔ دکان کھولی، اس کی سیل نہ ہوئی، بے چین ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے؟
چیز لے کے چلا اور آج چیز نہیں بکی، بے چین ہوتا ہے۔ برف لے کے کھڑا ہوا اور برف گھل رہی، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے کہ میری برف جو ہے وہ بکی نہیں، گھل جائے گی، میرا سامان خراب ہو جائے گا۔ میری حاضری ہوئی، حضوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ لینے والے کی کمی یا دینے والے کی کہیں کمی ہے، اور 100% ہے۔ مجھے دعاؤں کی حضوری نہیں ملی، مجھے سجدوں اور رکوع کی حضوری نہیں ملی، مجھے تلاوت اور تسبیح کی حضوری نہیں ملی، مجھے مراقبے کی حضوری نہیں ملی، مجھے محفل میں بیٹھنے کی حضوری نہیں ملی۔ اس پہ میرے اندر کتنی بے چینی پیدا ہوئی، میرے اندر کتنی بے چینی پیدا ہوئی، اور میرے اندر کتنی بے قلی بے قراری پیدا ہوئی، اور میرے اندر کا درد کتنا بیدار ہوا۔ بس یہ چیز جس کے اندر آ گئی، بس وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ یہ چیز جس کے اندر آ گئی، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ جس کے اندر یہ حضوری آ گئی، اور یہ حضوری تلاش سے ملے گی۔ رب بڑا کریم ہے لیکن بے نیاز بھی ہے۔ پھر سنیے، منہ میں چنگم رکھائیں پھر نیند نہیں آئے گی۔ میں نے دیکھا ایک صاحب چنگم رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، استاد جی کے پاس جیب میں ہونی چاہیے روزانہ۔ رب کیا ہے؟ کریم بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ کریم یہ ہے کہ تھوڑی سی جستجو کر فوراً مل جاتا ہے، اور بے نیاز یہ ہے کہ تو جستجو نہ کریں ہم مل جائیں۔ وہ بغیر جستجو کے بھی کریم ہے۔ اس کا نظام ایک سنت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے، ایک اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ تو چاہ میں تجھے مل جاؤں، اور اللہ کی قدرت بعض اوقات اللہ قدرت بھی دکھاتا ہے۔ فضیل بن عیاض جس کا تذکرہ آج کشف المحجوب میں ہم کر رہے، اس بندے نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں شاید ولی بنوں گا، رب نے بغیر چاہت کے مقام ولایت پہ بٹھا دیا۔ رب کریم بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اور بے نیاز یوں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ، ادعونی استجب لکم، مانگ دوں گا، اور بن مانگے بھی دے دیتا ہے۔ اور کریم یوں ہے، کریم یوں ہے، تو کوئی چیز بو اور تو اس پہ محنت نہ کر، اس کے بغیر بھی وہ کر کے دکھا دے، لیکن اس کی قدرت یہی، اس کی سنت یہی ہے کہ تو جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ حضوری کے لیے مانگنا، اور حضوری کے لیے گڑ گڑانا، اور حضوری کے لیے کوشش کرنا، اور حضوری کے لیے جستجو کرنا، اور حضوری کے لیے بےتابی بے قلی اور بے قراری، یہ حضوری جب تک اس پہ محنت نہیں کرے گا حضوری نہیں ملے گی۔ حاضری ہے کشف المحجوب میں، میری بھی آپ کی بھی، درس میں حاضری ہے، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، حاضری ہے۔ کیا حضوری ملی؟ یہ ایک سوال ہے جو آ کے بہت بڑے سوالات کو مزید کھولتا ہے۔ کیا حضوری ملی؟ اگر حضوری نہیں ملی پھر اس کا فکر میں کیسے کروں، اور اس کے لیے بےتابی بے قلی بے چینی میرے اندر کیسے آئے؟ کیا خیال ہے اللہ والے؟ یہ چیز کیسے ملے کہ حضوری مل جائے مجھے؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کو کے پاس حضوری تھی تو ہارون رشید کو حضوری مل گئی۔ ہمیں یہ حضوری کیسے ملے؟
اس کے لیے آج کے بعد ہم کیا محنت کریں، کیا جستجو کریں، کیا کوشش کریں، محفل کے میں ادب کا وضو مزید کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں حضوری مل جائے اور حضوری میسر ہو. یہ کیا کریں، اس کا کیسے فکر کریں، اس کا کیسے غم کریں. آج کے بعد یہ ایک احساس میرے اندر، آپ کے اندر بیدار ہوا کہ ہمیں حضوری چاہیے. حاضری ہو جانا بہت بڑی بات ہے. کہنے لگے حضرت سال ہر سال سے ذکر کرتا ہوں، صرف زبان ہی بولتی ہے، دل تو بولتا ہی نہیں. فرمائے شکر کر، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل بھی حاضر ہو جائے گا. حاضری کو نہ چھوڑیں. یہ حاضری خود بہت بڑی نعمت ہے، یہ حاضری خود بہت بڑا کمال ہے، یہ حاضری خود بہت بڑی زندگی کی آخری جستجو ہے. جو آج کروڑوں اربوں لوگ اس حاضری سے محروم ہیں. حاضری کو نہ چھوڑیں، پر یہ ہے کہ حاضری میں حضوری کو کیسے شامل کریں، حاضری میں حضوری کو کیسے شامل کریں. یہ حاضری حضوری کیسے بن جائے. یہ ایک محنت مانگتی ہے، اور یہ چیز ایک توجہ مانگتی ہے، اور یہ چیز ایک دھیان مانگتی ہے، اور یہ چیز ایک جستجو مانگتی ہے. اگر اس محنت، اس توجہ، اس دھیان کو کریں گے تو یہ چیز پھر ہمارے لیے زندگی اور آخرت کی، دنیا آخرت کی مزید خیروں کا ذریعہ بنے گا. یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی ایک توجہ اور محنت کچھ مانگتی ہے. اس حضوری کو حاصل کریں، اس حضوری کو پائیں. جب حضوری پالیں گے نا، حضوری پالیں گے، ہمارا دل وہ ہوگا جو اولیاء کا دل ہے، ہمارا دل وہ ہوگا جو متقین صالحین کا دل ہے، ہمارا دل وہ ہوگا جو میرے رب کا محبوب اور مطلوب دل ہے. وہ دل ہمارا دل بن جائے گا جب ہم حضوری پالیں گے. حضوری پالیں. سارے اولیاء، صالحین، اللہ کے ولی حضوری پہ محنت کرتے تھے، خدمت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، دو چیزوں کے ذریعے. خدمت کے ذریعے، کیونکہ یہ حضوری خدمت کے ذریعے بہت ملتی ہے. کیونکہ خدمت میں ساری ناگواریاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ خدمت میں ساری ناگواریاں ہوتی ہیں. خدمت کے ذریعے حضوری ملتی ہے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ ان کی زندگی میں خدمت ہی خدمت تھی، خدمت ہی خدمت تھی. اس خدمت کی برکت سے وہ حضوری ملی، لاکھوں کروڑوں کے سینے مولا کی محبتوں سے آباد اور شاد ہو گئے. وہ حضوری ملی انہیں خدمت کی برکت سے. ہمیں حضوری پانی ہے. آج حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، المعروف داتا صاحب، انہوں نے ہماری آنکھیں کھلوائی ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ بات لکھ کر. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اندر کو بیدار کیا ہے کہ لوگوں اگر سالہ سال حاضری پا چکے ہو اور اگر حضوری کا فکر نہ کیا تو حاضری بھی قبول ہے، سعادت ہے، مبارک ہے، پر السابقون السابقون اولئک قرآن کہتا ہے کون ہے؟ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے. حاضری تک معاملہ ہے؟ نہیں، حاضری کے بعد ہم نے حضوری تک پہنچنا ہے. قرآن کہتا ہے السابقون السابقون، اور سبقت پہ سبقت لے جانے والے، آگے سے، دنیا کے اعتبار سے آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہم آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے والے. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں، آگے سے آگے بڑھ جاؤں. اور روحانی دنیا میں ہم آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں. آج ہم سب، میں بھی آپ فیصلہ کریں
کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں گے اور ترقی پائیں گے روح کی دنیا پہ، روحانیت پہ، اور ایسی ترقی پائیں گے کہ دنیا کے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اس فتنوں کے دور میں، یہ فتنوں کا دور اور اس شخص کی اتنی ترقی، اور یہ فتنوں کا دور اور یہ روح کی دنیا میں اتنا شاہ سوار، اور یہ فتنوں کا دور اور یہ معرفت کا شہباز، لوگ حیران ہوں اور کوئی حیران نہ ہو، فرشتے تو حیران ہو جائیں۔ ہم نے اپنی روح کی دنیا کسی کو بتانی اور جتانی نہیں ہے، کسی کو بتانی اور جتانی نہیں ہے، پر فرشتے رش کر بیٹھے۔ مولا یہی تھے جن کے لیے ہم نے کہا تھا مولا ان انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم فرشتے تیری عبادت تو کرتے ہی ہیں، عبادت ہی مطلوب ہے تو ہم تو تیری عبادت الگ کرتے ہی ہیں۔ ایسا زندگی میں آگے نکل گیا مولانا، ہمارے پاس نفس، نہ خواہش، نہ چاہت، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ دل کی ضرورتیں، نہ من کی ضرورتیں، نہ چاہتیں، کچھ بھی نہیں، نہ سونا، نہ پینا، نہ کھانا، نہ اٹھنا، کچھ بھی نہیں مولا، ساری ضرورتیں ہم ضرورتوں سے پاک ہیں۔ تو نے پیدا ہی ایسا کیا، انسان اور جن کے ساتھ تو نے ساری ضرورتیں لگا دی ہیں، اور یہ انسان اور جن اتنا آگے نکل گیا، اتنا آگے نکل گیا۔ اے اللہ تو سچا ہے، تیری تخلیق سچی ہے، تو سچا ہے، تیرا نظام سچا ہے۔ تو ہمارا اگلا قدم حاضری کے بعد کیا ہوگا؟ حضوری کا، جس کو قرآن نے کہا ہے السابقون السابقون۔ آگے بڑھو، ترقی کرو اور ترقی پاؤ۔ اچھا، یہ حضوری ملے گی کیسے؟ ان سے جو حضوری پا چکے ہیں۔ سبزی والے سے، کپڑا کپڑے والے سے، برف والے سے، چینی اور میٹھا میٹھے والے سے، اور حضوری والے سے۔ جس کو حضوری ملی ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کونوا معاذ صادقین۔ جن کو ہماری حضوری مل گئی ہے ان کے ساتھ آ کے مل جاؤ، ان سے مل کے رہو، ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ اور یہ لگنا ایک دن کا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مالی ہوتے تھے، ایک طرف دیسی آم ہوتا تھا، دیسی آم، اور ایک طرف بڑی اعلیٰ کوالٹی کا آم ہوتا تھا۔ دونوں کی کلمیں تراشتے تھے، ایسے بہترین تراش، دونوں کی شاخیں ایسے ملا دیتے تھے، ملا کے پرانی ٹاکیاں ہوتی تھی مٹی میں آلودہ، اس کے اوپر ایسی پرانی ٹاکیاں لگا دیتے تھے، اور وہ پودا علیحدہ ہوتا تھا بوری میں بندھا ہوا، دوسرا اس کی مٹی ہوتی تھی، اس کو پانی لگاتے تھے۔ ادھر اس کی شاخ ہوتی تھی قلم، دیسی چونسا بن جاتا تھا، دیسی انور رٹور بن جاتا تھا، اس کے بعد اس کی قلم اس سے چپک جاتی تھی، وہ دیسی کی قلم کاٹ دیتے تھے، اس کی قلم اس کے ساتھ لگا کے وہ بہترین پودا بن جاتا تھا۔ لیکن یہ مرحلہ کچھ عرصہ لگا رہتا تھا خاموشی سے، میں نے خود دیکھا، اب بھی میرے بھائی صاحب کرتے ہیں یہ، ان کے باغ ہیں، وہ اسی چیز کو کرتے رہتے ہیں، مالیوں سے کراتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ملنے سے ہوتی ہے، ملنے سے ہوتی۔ وہ قلم اس قلم کے ساتھ ملی، وہ دیسی اور کھٹا آم تھا جس کو تھوڑا سا چکھیں پھینک دیں، اور یہ لاجواب میٹھا اور خوشبودار آم ہے، پر اس خوشبودار آم کے ساتھ کچھ عرصہ لگا رہا۔ ایک وقت آیا اس خوبصورت آم نے اس آم کو قبول کر لیا، اور اس کا کھٹاس ختم، اب اس کی شاخیں نکلی اور یہ بڑھا، اور اس کے بعد اس پہ جو پھل لگا وہ بھی وہی پھل لگا جو خوبصورت پھل تھا، میٹھا پھل تھا، جبکہ گٹھلی تو وہی تھی، صرف اس کے ساتھ لگا، پیوند ہوا۔ کہنے لگا آپ دیوبندی ہیں، نجدی ہیں، وہابی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں پیوندی ہوں، دیوبندی نہیں ہوں، پیوندی ہوں۔ کہ وہ کیا ہوتا ہے، کوئی نیا فرقہ نکلا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ سنا تو نہیں؟ میں نے کہا سن لو،
میں وہ ہوں جو ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے پیمد لگانے، ایک زبان کو دوسرے زبان، ایک مسلک کو دوسرے مسلک، ایک قوم کو دوسرے قوموں سے ملانے والا ہوں. تو اس کو پیوندی کہتے ہیں. ہماری جب تک حضوری اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہم یہ وہ چیز جو جن کے پاس یہ حضوری ہے ان سے حاصل نہیں کریں گے. بس بات ختم آج کی. ختم. چنگم بھی ختم، بات بھی ختم. اب کوئی سوال اس سلسلے میں، اسی ضمن میں؟ جی 1 گھنٹہ بات کی ہے میں نے آج آپ سے. بولیں اس سلسلے میں کوئی حاضری اور حضوری کی سلسلے میں کوئی سوال ہو تو آپ بیان کیجیے. جی کہتے ہیں حضوری کی علامت پتہ کس طرح چلے کہ حضوری ہو رہی ہے؟ پیاس کا ایک پتہ ہوتا ہے جس میں انسان پانی مانگتا ہے. پیاس کا ایک پتہ ہوتا ہے جس میں انسان پانی مانگتا ہے. اس طرح حضوری کی ایک پیاس لگتی ہے اور انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے. اور کسی کا سوال؟ جی ٹھیک تشریف رکھیں. 2 منٹ کا تشریف رکھیں. 2 منٹ تشریف. کہتے ہیں ایک شعر ہے سن لیں ذرا. اچھا اور کسی کا سوال؟ شیخ کی توجہات کیسے حاصل ہوگی؟ کون سا عمل؟ سنا ایسے ہے شیخ کی توجہات حاصل کرنے میں جو سب سے زیادہ عمل یہ ہے کہ ان کی منشا کے مطابق چلنا اور خدمت کرنا. اور خدمت سے مراد کوئی پیسے دینے والی خدمت نہیں. سنا ایسے ہے اور لوگوں کو ملتا بھی دیکھا گیا ہے. سنا بھی ہے اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے. اور کسی کا سوال؟ جی جی محفل میں بیٹھنے کا ادب اپنی طبیعت کے مطابق بیٹھنا. کسی کو اتحیات میں سہولت تو اتحیات میں بیٹھے، سیٹ لگا کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں. اصل بیٹھنا اور بیٹھنے کے ساتھ اپنی کیفیت کو متوجہ کرنا. اگر بالفرض کسی حالت میں بیٹھتے ہوئے نیند آ رہی ہے اپنی حالت کو تبدیل کریں. دیکھیں میں نے جتنے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، علماء، خود میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بیٹھے لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور اگر اونگتے تھے تو صحابہ کرام نہایت ناگواری کا اظہار کرتے تھے اس بندے پر. اتنی بڑی محفل میں تو بیٹھ کے اونگ رہا ہے اور سو رہا ہے. ہاں جی اور کسی کا سوال؟ ہیں کہتے میرا سوال تو کوئی نہیں ہے، اس درس کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آج تو مختصر درس تھا، لوگ تو بڑی توقع رکھ کے بیٹھے تھے. 2-2.5 گھنٹے کے بعد تو میری پہلی بریک لگتی ہے. فرما رہے ہیں حضوری کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے، کیسی محنت کرنی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضوری میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ادب کا وضو ہے. ادب کا وضو.
حضوری میں سب سے پہلی چیز ادب کا وضو ہے. اگر ادب کا وضو ہے تو سمجھ لے کہ کامیاب ہے. ادب کا وضو ہے، سب سے پہلی چیز ادب ہے. ادب. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے بھی جو ادب سے محروم رہا وہ ناکام ہو گیا. اور جس نے ادب کر لیا وہ تھوڑا کر کے بھی کامیاب ہو گیا. ایک بدو آیا آقا کی بارگاہ میں. اس وقت مسئلہ چل رہا تھا تیمم کا. حضور سکھا رہے تھے، مسئلہ چل رہا تھا. تو جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو ایک دیہاتی آیا، اس نے سنا اور پھر چلا گیا، اور اس کو صرف اسی ایک مسئلے کا پتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا دیکھو بھائی مٹی پہ تیمم ہوتا ہے، راکھ پہ نہیں ہوتا. راکھ پہ نہیں ہوتا، مٹی پہ ہوتا. اور مر گیا. اور منکر نکیر پوچھتے ہیں سوال اور کہتے ہیں کہ مٹی تیمم ہوتا ہے، راکھ پہ نہیں ہوتا. اس نے اس ایک حکم کی حضوری ایسی پائی کہ یہ حکم اس کے دل کے اندر رچ بس گیا، اور حکم اس کے دل کی تہوں میں چلا گیا. ایسی پائی حضور اندر، یہ حکم اس کے اندر چلا گیا. حضوری پائیں، حضوری، اور تلاش کریں. اور جب تلاش کریں گے تو اس کے لیے بے چینی ہوگی. پھر محفل میں آ کے پھر اس کی حالت اور ہوگی. اگر کوئی مجبوری ہے ٹھیک ہے، ورنہ ٹیکیں تلاش نہیں کرے گا. مریض ہے، بیمار ہے، اللہ کے ہاں مجبور ہے، پھر سوئے گا نہیں. پھر بات کو کسی بے چینی کی شکل میں سنے گا. آپ یہاں بیٹھے ہوں، بالفرض آپ یہاں بیٹھے ہوں، ایک بندہ آئے میرے پاس، پردیسی مسافر ہو، مجھ سے کہے کہ اسٹیشن کو راستہ کون سا جاتا ہے. آپ لاہور والے سارے لاہور کے اسٹیشن کو جانتے ہیں. میں اس کو اگر راستہ بتاؤں گا آپ تو توجہ نہیں دے گا نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے. آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے. وہ بار بار پوچھے گا اچھا پھر یہاں سے جاؤں، آگے چوک آئے گا، اس سے دائیں مڑو یا بائیں. میں کہوں گا دائیں، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے بائیں. میں نے کہا بھائی میں دائیں کہہ رہا ہوں. اچھا ہاں آگے نشانی کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کی بلڈنگ آئے گی، ادھر ایک ٹاور ہوگا، اب اس چوک سے یوں مڑ جانا، آگے اسٹیشن ہے. وہ ایک ایک جز پوچھے گا، ایک ایک کل پوچھے گا، ایک ایک منزل پوچھے گا، ایک ایک راستہ. اس کے اور آپ کے سننے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اسٹیشن کا راستہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتا. میں اسے اسٹیشن کا راستہ بتا رہا ہوں، وہ کہے گا ٹھہر جا میں پہلے ٹیک لگاؤں، پھر میں سنوں، پھر اونگوں اور اسٹیشن کا راستہ پوچھوں. وہ منزل اس کو ملے گی؟ یہ بندہ ساری عمر حاضری دیتا رہے، اس کو حضوری نصیب نہیں ہوگی. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضرت زندگی ساری ہم نے ٹیک لگا کے نہیں دیکھا اور پاؤں پھیلا کے نہیں دیکھا. فرمایا ابھی مجھے کشفی طور پہ پتہ چلا ہے کہ میرے مرشد کا انتقال ہو گیا ہے. جب تک میرے مرشد زندہ تھے نہ میں نے ٹیک لگائی ہے نہ پاؤں پھیلائے. ان کی زندگی میں حاضری نصیب ہوئی، اس کو حضوری میں تبدیل کیا اور محنت کی. اور حضوری ساری ادب کے ساتھ ہے. وہ دل کا ادب، وہ نشست کا ادب، وہ حاضری کا ادب، وہ زندگی کا ادب ہے. اس سے اللہ پاک حضوری عطا فرماتے ہیں اور دل میں معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں اور دل میں معرفت کی محبت عطا فرماتے ہیں. اور کسی کا سوال؟ آج میں نے آپ کو سوالات کا موقع دیا ہے.
कहते हैं किसी माजूरी की वजह से अगर मुर्शिद और शेख से दूर हों तो वहां हजरत ख्वाजा उवैस करनी की कैफियत कैसे पैदा की जा सकती हैं। तो उसका वाहिद हल है कि अगर आप शेख से दूर हैं और आपकी मजबूरी है, माजूरी है, तो वहां दिल की कैफियतें बेचैनी के साथ ऐसी सादतमंद रहें। अल्लाह तो दिल को जाने। करीब रह के भी अगर दिल सच्चा है तो करीब मिलेगा, अगर करीब रह के दिल के अंदर बदगुमानियां, शक और वसवसे हैं तो दूर वाले को मिल जाएगा, करीब वाले को कभी नहीं मिलेगा। हजरत ख्वाजा उवैस करनी की और कुरैश मक्का की मिसालें आपके सामने हैं कि कुरैश मक्का करीब रह के दूर इसलिए हुए कि उनके पास हाजिरी थी, हुजूर को देखते थे। मुनाफों के पास हाजिरी थी पर हुजूरी नहीं थी, हुजूरी नहीं थी। तो दिल में जितनी बेचैनी होगी, बेकली बेकरारी होगी और दिल में जितना इस्तिराब होगा उतना अल्लाह के यहां उसकी कबूलियत होगी और महबूबियत होगी और मकबूलियत होगी। ठीक है, और किसी का सवाल? जी। हाँ, ये जवान कहते हैं एक आंसू वो होते हैं जो अल्लाह के खौफ से, एक आंसू वो होते हैं जो अल्लाह के शौक से। ये चीज कैसे हासिल करें? ये हुजूरी में हासिल होती है। हुजूरी मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर शौक के आंसू भी होंगे, फिर खौफ पे आंसू भी होंगे। जी। खिदमत से, मैंने उस दिन खिदमत वालों से एक बात कही, हुजूरी की बात कहूं। खिदमत वालों से मैं मुज़ाकरा कर रहा था तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा आप मुझसे वजीफा पूछेंगे तो मैं आपको अनमोल खजाना बताऊंगा, और दाइम हुजूरी का वजीफा पूछेंगे तो एक जबरदस्त चीज बताऊंगा। खिदमत करते करते अल्लाह से बातें करें। वो बैतुल खला धोने की खिदमत है, वो सफाई की खिदमत है, वो बर्तन धोने पकाने, वो जिंदगी की कोई खिदमत है, तार बिछाने, ईंट लगाने की खिदमत करते हुए अल्लाह से बातें करें कि मौला तू जानता है, तेरी रजा की खातिर कर रहा, भूख लगी है, थक गया हूं, बेचैन है दिल, सखी आका दिल के अंदर बस तू करीम है, इस मेरी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और इसके सिले में मौला मुझे दुनिया की फलां मेरी जरूरत है, फलां मजबूरी है, फलां परेशानी है, फलां दुख है, फलां उलझन है। अल्लाह से खिदमत करते हुए अल्लाह से बातें करें, यह खिदमत की हुजूरी नसीब हो जाती है, ये खिदमत की उसे हुजूरी नसीब हो जाती है। बहुत जबरदस्त बात है ये। ठीक है, आखिरी सवाल कोई कर दे। जी। ये कैसे पता चले कि खिदमत कबूल हुई है? अगर एक खिदमत करने के बाद दूसरी खिदमत का जज्बा है और उस पे शुक्रगुजारी का जज्बा है और खिदमत पे कोई नागवारी आई, डांट के नाम पे तबीयत की तोड़ फोड़, थकन, बेचैनी, परेशानी के नाम पे नागवारी आई, उस नागवारी को सआदत समझा, सआदत समझ के खिदमत को न छोड़ा और खिदमत में लगा रहा, समझ ले कबूल है। एक खिदमत के बाद दूसरी खिदमत का मिल जाना पिछली खिदमत की कबूलियत की दलील है। एक खिदमत के बाद दूसरी खिदमत का मिल जाना समझ लें पिछली खिदमत की कबूलियत की दलील है। अल्लाह मेरी आपकी ये हाजिरी कबूल फरमाए। बैठ के मुराकबा करेंगे पूरी तवज्जो के साथ, दर्द के साथ, जज्बे के साथ। दिल की हाजिरी तो हो चुकी है, जिस्म की हाजिरी तो हो चुकी है, दिल की हाजिरी का नाम हुजूरी में तब्दील हो जाए, इसी का नाम मुराकबा है कि दिल अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए और उसकी कैफियतें मुतवज्जह हो जाएं, ये हुजूरी है और उसी का नाम मुराकबा है। अब बैठ के अल्लाह की तरफ ध्यान जमाएंगे, दिल से, तवज्जो से, ध्यान से, अंदर के दर्द से, अंदर की कैफियतों से ऐसा ध्यान जमाएंगे, ऐसा कि हमारा ध्यान अल्लाह की ज़ात आली की तरफ मुतवज्जे हो जाए।
ٹھیک ہے نا؟ مراقبہ اس درد کے ساتھ، اور ہمارے مراقبے میں ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ عرش سے اللہ کا نور ہے میرے دل پہ آ رہا، عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم نے اپنی حاضری دینی ہے، اور اس حاضری کو حضوری میں اللہ سے بدلوانا ہے، اس حاضری کو حضوری میں بدلوانا ہے۔ یہ ہے مراقبہ۔ تو توجہ اور دھیان کے ساتھ اب مراقبہ کریں گے، تو لائٹیں بند ہوں گی، مراقبہ کریں گے، اور انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی کیفیت پیش کر دیں گے، اور پھر کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کو ترس آئے گا، اور اللہ ہمارے دلوں کو انشاءاللہ اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔